السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آج کل ویسے امید تو نہیں کی جا سکتی مکمل طور پر ٹھیک ہونے کی، لیکن خیر امید تو اچھی ہی رکھنی چاہیے۔ دوستو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس ٹاپک کو جو ہے وہ ہم ایک بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، تو اس کے لیے ہمیں ایک ویڈیو درکار نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اس کو ایک حتمی شکل دینا چاہتے ہیں۔ دوستو ہم اس ٹاپک کو بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ترکی کس طرح سے ڈیولپ کر سکتا ہے، اس کی اکانومی کس طرح سے بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ کس طرح سپر پاور بھی بن سکتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اس کی ہسٹری سے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہماری نوجوان نسل اسپیشلی پاکستان جو لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جاننا، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہماری پاکستان کے فیوچر کے ساتھ بھی منسلک ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام کے جو ہے عالمی جو اسلام ہے اس کے لیے بھی سننا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو جو ہے وہ بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے، اور کوئی بھی آپ تک غلط انفارمیشن نہ پہنچائی جائے۔ دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ترکی کی تاریخ کی۔ ترکی نے حال ہی میں جو ڈرامہ ایک بنایا ہے ارطغرل غازی، اور پوری دنیا میں اس کو بڑا دیکھا جا رہا ہے، بڑا مقبول ہے، عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی وہ جو ہے وہ اچیومنٹ ہے۔ تو انہوں نے وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ جو لوگ ہیں اور دنیا جو ہے اس میں جو ہے ترکی کی تاریخ جو ہے اس کو سمجھا جا سکے، اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ ماضی میں کس طرح ترک اور ترکیوں کا ایک اثر رہا ہے پوری دنیا پر۔ بات کو لمبا کیے بغیر ہم اس کی تاریخ کی طرف اگر آئیں تو ہم بتائیں کہ 1299 سے 1923 تک اسلامی خلافت کا جو مرکز رہا ہے ترکی خلافت عثمانیہ کے بعد، پھر بہت ساری جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں آئی ہیں۔ اچھا جی، اب ہوا کچھ یوں کہ چنگیز خان کی قیادت میں ایک بہت بڑی منگول فوج جو ہے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں انہوں نے حملے شروع کر دیے، بہت زیادہ خون خرابہ کیا۔ یہ لوگ سمپلی اپنی سیاست اور وہ جو تھی نا قیادت اس کو جمانا چاہتے تھے چنگیز خان کی قیادت میں۔ چنگیز خان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ بڑا ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خون کا لوتھڑا ہاتھ میں لے کر پیدا ہوا تھا، اور اس دنیا میں کی آبادی ختم کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ واحد بندہ ہے جس کا دنیا کی آبادی کو ختم کرنے میں بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ اس نے خون خرابہ بہت زیادہ کیا تھا۔ اب جب یہ حملے ہو رہے تھے تو منگولوں نے جو ہے وہ ایک بورزن کے علاقے پر بھی حملہ کیا۔ وہاں پر ترکی کے کچھ قبائل تھے، مکین تھے، تو ان میں ایک کائی قبیلہ بھی تھا۔ کائی قبیلے کے جو سردار تھے وہ سلیمان شاہ تھے۔ جب یہ حملہ ہوا تو سلیمان شاہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر اس سفر پر روانہ ہو گئے، وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس سفر پر روانہ تھے تو راستے میں دریائے فرات میں جو ہے وہ ڈوب کر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر جو ہے وہ یہ سفر ان کے بیٹوں نے جاری رکھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ انقرہ کے مقام پر جو ہے وہ سلطان علاء الدین کی فوج منگولوں کے ساتھ لڑ رہی تھی، تو وہاں پر ارطغرل اور اس کی جو فوج تھی انہوں نے بنا سوچے سمجھے جو ہے وہ سلطان علاء الدین کی فوج کا ساتھ دیا۔ ایک تو کیونکہ ان کو غصہ بڑا تھا منگولوں پر، ان کا اپنا بھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس فوج کا ساتھ دیا، اور ایک بڑی فتح جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ اس پر جو سلطان علاء الدین تھا وہ بڑا خوش ہوا جی۔ اس نے جو ہے وہ ارطغرل کو اپنا ایک علاقہ جو تھا ایک تحفے کے طور پر دے دیا۔ باقی ترکی کی جو ہسٹری ہے وہ ارطغرل غازی جو سیریل ہے اس سے کافی حد تک بیان ہو جاتی ہے، کافی حد تک جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتایا گیا۔ 1299 سے 1923 تک جو ہے اسلامی خلافت کا مرکز رہا ترکی۔ خلافت عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال کے زمانے میں اسلام سے دور ہو گیا ترکی۔ 1923 کی جنگ کے بعد ترکی کے خلاف جو اتحادی افواج تھیں جن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ شامل تھے، انہوں نے ترکی کے خلاف چالیں چلنا شروع کر دیں، اور مصطفیٰ کمال کے ذریعے انہوں نے ترکی میں سیکولر گورنمنٹ بنائی اور ایک معاہدہ لوزان تیار کیا جس پر مصطفیٰ کمال نے دستخط کیے۔
اب جو کافر تھے وہ یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ اسلام سے کوسوں دور ہے، اس کے خیالات خلافت عثمانیہ کے باقی حکمرانوں اور سلاطین جیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ معاہدہ تیار کیا ایک چال کے ذریعے اور ترکی کے 100 سال تک ہاتھ باندھ دیے۔ اتا ترک جو تھا وہ اسلام سے دور تھا، اس نے ایون کہ اپنے زمانے میں جو ہے وہ اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے نام پر اس نے اپنی اکانومی میں اپنے دور حکومت میں جو ہے وہ یہ ایک لا اس نے بنا دیا تھا کہ کوئی بھی ترکی کی خاتون جو ہے وہ سر پر حجاب نہیں پہن سکتی اور وہ کیپس پہن سکتے ہیں صرف۔ اچھا جی، اب اگر ہم معاہدہ لوزان کی بات کریں تو یہ ایکچولی تھا کیا؟ اس معاہدے کے مطابق ترکی اپنے ہی ملک سے پیٹرول ڈرلنگ نہیں کر سکتا، یعنی تیل نہیں نکال سکتا، جبکہ وہاں پر تیل کی فراوانی تھی اور ابھی بھی ہے وہاں پر۔ اس کا مطلب تھا کہ ترکی اب اکانومیکلی بہت زیادہ گر سکتا ہے اور گر گیا۔ تو اس اقدام کا بڑا اثر ہوا کیونکہ ترکی کی جو آدھی انکم اور بجٹ تھا وہ اس عمل سے تھا۔ اس کے بعد جو دوسری بات اس معاہدے میں طے تھی وہ یہ تھی کہ ترکی جو ہے وہ اپنی باسفورس بندرگاہ پر اس کا کوئی حق نہیں ہوگا، یعنی وہاں سے ہونے والا جتنا بھی ٹریڈ ہے، بزنس ہے، ترکی اس سے کسی بھی قسم کا ٹیکس نہیں لے سکے گا۔ دوستو یاد رہے کہ جب بھی کسی بھی ملک میں اس کی جو بندرگاہیں ہوتی ہیں، جو سڑکیں ہوتی ہیں، اس سے جو ہونے والا ٹریڈ ہے، بزنس ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک جب لوگ جاتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو وہ ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے اس ملک کو جہاں سے وہ بندرگاہ یا وہ راستہ گزرتا ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بیان کر دیا ترکی میں، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو تھا وہ یورپی ممالک کو ہوا اور وہ ایزیلی ٹریڈ کر سکتے تھے بنا ٹیکس دیے۔ اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوا ترکی کی معیشت پر، کیونکہ باسفورس بندرگاہ جو تھی وہ سوئز نہر سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ سوئز کینال وہ ہے جو یورپ اور ایشیا کو ملاتی ہے، اور باسفورس جو بندرگاہ ہے ترکی کے لیے اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپی ممالک نے ایک طرح سے جو ترکی کے ہاتھ باندھ دیے تھے اور اس کو اکانومیکلی بہت زیادہ ویک کر دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ترکی کسی طرح ہم پر دوبارہ قابض نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے اس کی اکانومی پہ جو ہے وہ وار کیا۔ اس طرح ترکی کے جو ہاتھ تھے وہ 100 سال تک بند گئے۔ اب جب 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے، ترکی یہ اپنے جو علاقے اور اپنے ہیں ان کو واپس لے سکتا ہے، اور اب ہر قسم کا ٹریڈ جو ہے اسے ٹیکس لے سکتا ہے اور فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کی اکانومی بہت حد تک بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی پریڈکشن کی جا سکتی ہے کہ اگر ترکی اپنے حالات پر قابو پا لیتا ہے، اس کی اکانومی اسٹرانگ ہو جاتی ہے ان اقدام سے، تو ہو سکتا ہے کہ ترکی جو ہے وہ سپر پاور بن جائے آنے والے وقت میں۔ اس حوالے سے جو مزید ویڈیوز ہیں اور اس ٹاپک کی مزید ڈسکشن جو ہے وہ ہماری آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ضرور ملے گی، اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔